خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ سے بھی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں بھی بند جو کروائی گئی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے کروائی ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں. آن ریکارڈ ایک اور بات میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ بھول گئے وہ جو اجازت ملی تھی محترمہ کو اجازت نہیں تھی اور دوسرے بہنوں کو اجازت تھی اور بیشر گور کو اجازت تھی، تو انہوں نے کہا آپ کیوں گئے؟ جب میں نہیں جا رہی ہوں تو آپ شاید بھول گئے. بہنوں کو کہا انہوں نے؟ اپنی بہنوں کو بھی کہا، بلکہ یہ جو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحبہ گئی جی انہوں نے جانا تھا ملاقات کے لیے 2 بجے اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہ خان کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، اور انہوں نے کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور چلیں، لیکن این جب ملاقات ختم ہونے میں 15-20 منٹ تھے تو پھر بہنوں نے اپنی بہن کو اجازت دی کہ اب آپ اندر جائیں. ان کو پہلے سے اجازت ملی ہوئی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے روکا ہوا تھا نورین خان صاحبہ کو کہ وہ 15-20 منٹ پہلے ملاقات کے لیے گئی ہیں؟ کیا اچھا. ایک اور بھی کل ایک انٹرویو ہوا انجینئر محمد علی مرزا کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کے بیرک کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب کی چکی کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ تھی، وہاں سے خان صاحب کی آوازیں آتی ہیں، بڑے فرسٹریٹڈ لگتے ہیں، غصے میں بڑا زور سے بولتے ہیں، دیسی گھی کے تڑکے لگتے تھے، ٹی وی اخبار سب ملتا ہے. کیا کہیں گے اس دعوے پر؟ کیونکہ آپ بھی ان سے ملتے رہے ہیں اور حال ہی میں آپ کے دیگر ساتھیوں سے بھی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. سر میرا خیال ہے محمد علی مرزا صاحب نے یہ باتیں اگر کی ہیں، میں نے ان کو سنا نہیں ہے. دیسی مرغی کی باتیں اگر ہوتی ہیں، دیسی گھی کے تڑکے کی بات کر رہے ہیں وہ، جس کی خوشبو بہت آتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا، دیسی گھی اگر کوئی دمبے بھی جیل میں دمبے کھائے اور دنیا جہان کی نعمتوں سے اگر کوئی مستفید ہونا چاہے تو جیل کے قانون میں اس پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جو کچھ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. یہ جیل میں نہیں. اور میں خان صاحب کے جتنے اخراجات ہوتے تھے ہم بھرا کرتے تھے، جمع کرتے تھے، اور ابھی بھی دستور جمع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی فرسٹریشن کا تعلق ہے، جی میں خان صاحب سے ملے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے. خان صاحب کو میں نے کبھی فرسٹریٹڈ نہیں دیکھا. یہ جھوٹ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ جی خان جو ہیں وہ تناؤ میں تھے یا کوئی ایسی کیفیت میں تھے. اور جیل میں یہ جو چکی کا لفظ استعمال کیا ہے، چکی میں خان نہیں ہے. گرچہ خان کی ایلیجیبلٹی یعنی جو خان انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن چکی نہیں ہے. چکی جو ہیں وہ نہیں، ڈیتھ سیل نہیں ہوتی ہے. ڈیتھ سیل ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. چکی جو ہیں وہ بطور سزا ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو جیل میں کوئی جرم کرے، جیل کے اندر کسی نارکوٹکس برآمد ہو جائے یا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لے، تو ان کو ایک تو چکی جو ہیں اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ تر 7x5 ہوتا ہے، جس میں انسان مشکل سے سما سکتا ہے. اچھا، جبکہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ 10x12 کے کمرے ہیں، وہ جو 6 کمرے شاید غالباً خان صاحب کو ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کر دینا جو خان صاحب، یہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. خان صاحب کا جو ایریا ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو باقی جو جہاں پہ بیرکس ہیں ان سے کافی دور رکھا گیا ہے. اور کوئی آواز کا جانا اور اس طرح آواز سنائی دینا، میں دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کو میں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے شاید دیکھیں جیل میں خود رہا ہوں، اور مجھے جیل میں مثال کے طور پہ کوٹ لکھپت میں جب رکھا گیا تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ یعنی بیرک دی گئی جو سارے نشئی تھے اور ساری رات گانے گایا کرتے تھے. تو لہذا جیل میں تو دنیا جہان کی ایسی مخلوق ہوتی ہیں، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، رات کو کوئی سونے ہی نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ خان جو ہیں وہ چیخے چلائے یا نعرے لگائے، اس طرح کی بات. باقی کانے پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی بتا دیجئے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بتا کر گئے، کتنے پیسے کھانے کی مد میں خان صاحب کے لیے آپ لوگ جمع کروایا کرتے تھے؟ اخراجات پہ دار و مدار ہوتا ہے، لیکن جو بھی اخراجات ہوتے ہیں مہینے کا تقریباً کتنا؟ مہینے کا دیکھیں رفلی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے 97,000 جمع کیا تھا. ایک مہینے کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، خان دہی کا بھی شوقین ہے اور فروٹ. تو لہٰذا اور جیل مینیول کے تحت اپنا ایک اکاؤنٹ دیا گیا ہے. اس اکاؤنٹ میں آپ کے جو باہر عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ پیسے جمع کر دیتے ہیں
اور پھر جو ہے جب تک وہ ختم ہونے کے قریب آ جاتے ہیں پھر ہمیں اطلاع کر اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی؟ نہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں 1 کروڑ جمع کر سکتے ہیں، مطلب یہ گزرنے کے ساتھ ہی جو ہی ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ. اب آخر میں مجھے بتا دیں، ایک وہ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے 7 جنوری کو، تو اس سے کچھ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا کہ آپ کو کوئی مذاکرات کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ لیکن نیشنل ڈائیلاگ یا نیشنل گورنمنٹ یہ تجربے جب بھی کبھی بازی میں کوشش کی گئی ہیں تو کبھی کامیابی ملی ہی نہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے آئین میں تو کہیں پر ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس کو عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ چل رہے ہیں، میں ان کی بات کریں، وہ جو اجلاس کرنے جا رہے ہیں 7 جنوری کو، انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا ہے. جائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں احترام کرتا ہوں ان کا اور میں ضرور ان کو سننا چاہوں گا، اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا. لیکن وہ جو ان کی کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں وہ بھی اب جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک. جو لوگ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا وہ دوسرے کو بھی کچھ کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی کوششیں کتنی کامیاب ہوں گی یہ ہم عمران اسماعیل صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں نیا سال کا آغاز ہو جانے کے بعد بھی سیاسی حالات کیا جو کہ تو ہیں یا واقعی کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں اس سال میں؟ کچھ مذاکرات وغیرہ ہونے جا رہے ہیں، ہو رہے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، کافی دنوں بعد شرکت کر رہے ہیں، شیر افضل مروت صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے سر یہ بتائیے، رانا ثناء اللہ صاحب آج کل آفرز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں مذاکرات کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان سے ہو ہی نہیں سکتے مذاکرات. وزیر اعظم کے مشیر 5 بڑوں کی ملاقات کی ایک تجویز پیش کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اس پر مشاورت کرتی، پھر کوئی راہ نکلتی. شیخ وقاص صاحب نے اعلان کیا کہ عمران خان مینڈیٹ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. راستہ کیسے نکلے گا پھر؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ مذاکرات کی گردان لگی ہیں جب سے خان جیل کے اندر گیا ہے. ہر ہفتے نیا شوشہ آ جاتا ہے، بیک ڈور مذاکرات ہیں، فلاں کے ساتھ ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں. ہر وقت میں مذاکرات کے حوالے سے سیاست کے ڈائنامکس گزشتہ 3 سالوں میں مختلف رہے. آج کل جو یہ باتیں ہو رہی ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک وقت ہوتا ہے، ضرورتیں ہوتی ہے فریقین کی، احساس ہوتا ہے. اور ابھی اگر ہم یہ سوچیں تو اگر پی ٹی آئی مذاکرات کرتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا دے سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو پی ٹی آئی کو درکار ہیں یا پی ٹی آئی جو اسے اپنا حق سمجھتی ہے، کیا وہ ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں دیا جا سکتا ہے اور اگر پی ٹی آئی اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سالوں کی جو جیت و جہد تھی، جو تکالیف تھی، جو قید و بند تھا، یہ سب کچھ جو ہیں ایویں کاتے ہی بھگتنا پڑا. میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کسی طرف سے کوئی خواہش ہے. یہ صرف میڈیا اور اخباروں کی زینت بنانے کے لیے خبریں جاری ہوتی ہے. اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، 5 بڑے بیٹھ بھی جائیں تو کیا پاکستان کی سیاست میں آج تک کسی نے ایسی قربانی دی ہے کہ وہ اپنی ذات پہ اور اپنی ذاتی مفاد سے بڑھ کر قوم کی سلامتی کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے کسی معاہدے پہ جو ہے کاربند ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. انکلوڈنگ عمران خان. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہر ایک سیاست میں اپنے فائدے کو دیکھتا ہے. دیکھیں مذاکرات اب ہونے سے رہے. مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریقین بیٹھ جاتے ہیں اور متفق ہو جائیں کسی ایک مسئلے پر. نہیں، فریقین بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک فریق بتاتا ہے میری یہ چیز آپ کے ساتھ ہے، میرا یہ حق ہے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن بات مصالحت یا مفاہمت کی ہو سکتی ہے کہ جی آپ جو ہیں جس طرح اس دن اچکزئی صاحب نے کہا کہ کچھ ہمیں بلانا ہوگا، لیٹ بائی گان بھی بائی گان. اگر اس چیز پہ فریقین راضی ہو سکتے ہیں لیکن اب نہیں.
جب تک پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کنسیڈر نہیں ہوگی، ابھی تو پی ٹی آئی جو ہیں جب کب تک کنسیڈر نہیں ہوگی؟ کنسیڈر تبھی ہوگی نا جب یہ ایجوٹیشن کی پوزیشن میں ہوگی، جب اندیشہ ہوگا، کیونکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مذاکرات تبھی کیے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار تھی یا نکل آتی ہے۔ کبھی بھی تو جو سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے یا جو وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی قسم کی ایجوٹیشن ہے یا اس سے حکومت بیٹھے گی مذاکرات پر؟ نہیں، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کو تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ آپ نے مزاحمتی تحریک چلانی ہے۔ مزاحمتی تحریک تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے وہ نا۔ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکی ہے، اسی دن سے شروع ہو چکی ہے۔ نہیں، مزاحمتی تحریک سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی لائے عمل دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یہ خد و خال ہیں، یہ طریقہ کار ہیں۔ سر مختلف صوبوں میں وہ جا رہے ہیں، 8 فروری کو پہیہ جام کرنے جا رہے ہیں، بتا تو دیا انہوں نے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کس طرح سے مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں۔ دیکھیں مزاحمتی تحریک سے مراد یہ ہے ایک ایسی تحریک جو کچھ نتائج بھی تو دے سکے، جس کو آپ کامیاب ان کی بھی کر تحریک سکے۔ آپ کو ریزلٹ اورینٹڈ نہیں لگتی؟ نہیں، ریزلٹ اورینٹڈ تب ہوگی نا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات بھی تبھی ہوں گے جب تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاہور میں گھومیں یا کراچی جائیں یا پشاور میں جلسے کریں۔ تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ملکگیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے لاکھوں افراد کو آپ اسلام آباد لائیں، اور اس وقت تک جو ہے افراد یا یہ مجمع آپ کے ساتھ ہو جب تک آپ کے مطالبات تسلیم نہیں اور ہوتے۔ آنے والے وقتوں میں تو آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب پاکستان کی سیاست کا کسی کو کیا علم، لیکن جو اسٹریٹجی غائب ہے، موٹیویشن نہیں ہے، تنظیم اس کے لیے کوئی بنی نہیں ہے، لاجسٹک کی بات نہیں ہو رہی ہے، تحریک کس طرح چلے گی؟ صرف یہ کراچی اور لاہور جانے سے جو ہے نا تحریک کا آغاز نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس سے ایک امپیٹس ملے گا، شعور ہو سکتا ہے، تیاریاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو تحریک ہے جس کو احتجاجی تحریک کہا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ صحیح سر، بیرسٹر گوہر شکوہ کر رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں ان میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے، تو کون اپنے ہیں اور گزشتہ 3 سالوں میں ان اپنوں کو لگام نہیں ڈالی جا سکی؟ سر گزشتہ 3 سالوں میں انہی اپنوں نے تو پی ٹی آئی کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ بیرسٹر گوہر تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو خود بول رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایک بھی سینیٹر اتنے پڑھے لکھے فاضل جفاکش اور خان کی انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں صاحب، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر بنائے۔ سر مجھے یہ بتائیں نا، جو بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر یہی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ تو چلے پارٹی کے چیئرمین ہیں نا، وہ تو بات نہیں کر سکتے نا کھل کر۔ آپ تو بول سکتے ہیں، تو کون سے ہیں وہ اپنے جن کی وجہ سے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جن کا وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جب بیرسٹر گوہر علی ظفر صاحب کے نام تھے اور ملاقات ان کو دی جا رہی تھی تو ان کے نام ہٹوا دیے انہوں نے جو ملاقاتوں کی لسٹ بھیجتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ ٹھیک، اور ملاقات جو ہیں اگر ہم نہ ملے تو پھر کوئی نہ ملے۔ سلمان اکرم راجہ کا ہاتھ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہے، دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، علیمہ خان صاحب ہیں، محترمہ علیمہ خانم جو ہیں، وہ بیسیکلی ملاقاتیں نہ کرانے میں بھی اپنوں کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ بشرا بی بی کی فیملی کو اجازت دی، کہا گیا جب ہم نہیں جائیں گے وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اب نام تو وہ دیتے ہیں نا، تو جب تک یہ نام نہیں دیتے وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے مشال یوسفزئی کی ٹویٹ شاید مس کی ہوگی، جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے، اور جس نے یہی گلہ کیا کہ جب بہنوں کو اگر کوئی اپنی وجوہات کی وجہ سے نہیں جانے دیا جا رہا ہے، کیوں بشرا بی بی کے فیملی کی ملاقات کی ہوئی؟ تو یہ سر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی پچھلے 1 مہینے سے، تو کیا بشرا صاحب سے بھی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو میں عرض کروں نا، بشرا بی بی کی فیملی کا نام دیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر کے ناموں پہ کوئی معترض نہیں ہے، ان کا نام نہیں دیا جا رہا ہے، تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ جو لاسٹ ٹائم بین کی ملاقات ہوئی، یہ بیرسٹر گوہر کے تو فیل ہوئی، اور بیرسٹر گوہر نے بڑی منتیں کی کوسا صاحب سمیت ان کو کہ جی آئندہ سی ایم کے پی کی ملاقات ہو جائے گی، اگر آپ تھوڑا سا جو ہے واپسی پہ نکلنے کے بعد ذرا رویہ جو ہے مناسب رکھیں۔ آتے ہی انہوں نے جو ہے، اور یہ بات بیرسٹر گوہر نے علیمہ خان صاحبہ کو بتائی تھی؟ بتائی تھی، یا عظمیٰ صاحبہ کو یا نورین صاحبہ کو؟ بتائی بھی تھی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی میڈیا کے سامنے، بیرسٹر گوہر نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پیچھے چلے گئے ٹو ایکسپریس کہ میں ایم ناٹ اے پارٹ آف دس پروسیس۔